بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو پورے 100 سال سوتے رہے اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا۔ یہ بادشاہ بخت نصر کا زمانہ تھا اور بادشاہ بخت نصر کافر تھا اور مغرب سے مشرق تک اس کی بادشاہی تھی۔ اس کی بادشاہی کا ڈنکا بجتا تھا اور وہ قوم بنی اسرائیل پر غالب آ گیا اور شہر بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، اس کو تخت و تاراج کر ڈالا، اس میں توڑ پھوڑ کی اور گھروں کو چھتوں سمیت گرا دیا اور بنی اسرائیل کو اس نے کافی تعداد میں قید کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے اور اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اور کافی مدت کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اس شہر کی طرف گئے تو انہوں نے وہاں جا کر اس شہر کو خراب دیکھا اور تخت و تاراج دیکھا، اور انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ اتنا خوبصورت شہر اپنے چھتوں سمیت گرا پڑا ہے، ہر طرف تخت و تاراج ہے، تباہی و بربادی ہے۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ کیا یہ بستی بھی کبھی دوبارہ آباد ہوگی، کیا یہ شہر کبھی دوبارہ آباد ہوگا، کیا یہاں پھر کبھی چہل پہل ہوگی، اور پھر یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ شہر کیسے آباد کرے گا۔ یہ بات وہ اپنے دل میں کہہ رہے تھے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی جان وہیں پر قبض ہو گئی، اور پھر پورے 100 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ پھر انہوں نے اس شہر کو آباد دیکھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور مانند اس شخص کے کہ گزرا ایک شہر پر سے اور وہ شہر گرا پڑا تھا، میں اپنی تمام چھتوں کے، وہ بولا کہ کیوں کر زندہ کرے گا اس شہر کو بعد برباد ہونے کے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کو مار دیا اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس کے بعد زندہ کیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا تو کتنی دیر سوتا رہا؟ تو وہ بولا کہ میں 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم سویا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو سوتا رہا پورے 100 برس۔ اب دیکھ اپنا کھانا اور پینا کہ وہ نہیں سڑا۔ اس کا جو کھانا تھا جو وہ ساتھ لے کر آیا تھا، اور اس کا گدھا تھا وہ بھی اس کے ساتھ تھا جس کی وہ سواری تھی، اس کا جو کھانا تھا وہ پورے 100 سال کے بعد بھی گلا سڑا نہیں تھا، باسی نہیں ہوا تھا، بالکل اسی طرح تر و تازہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ اپنے گدھے کو، میں تجھ کو لوگوں کے واسطے نمونہ بنانا چاہتا ہوں، پھر دیکھ کہ ہڈیاں کس طرح سے جڑتی ہیں، پھر ہم ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ان پر ظاہر ہوئیں تو وہ کہنے لگے کہ یا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کا گدھا مر گیا تھا، وہ گل سڑ کر ہڈیاں بن گیا تھا، اور اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ چکی تھیں، لیکن 100 سال کے بعد بھی ان کا وہ کھانا اسی طرح تر و تازہ تھا، باسی نہیں ہوا تھا، جیسا کہ وہ گھر سے لے کر آئے تھے بالکل اسی طرح تھا۔ لیکن وہ جو گدھا تھا وہ مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں گل چکے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ بخت نصر ایک کافر بادشاہ تھا، اور وہ اسرائیلی قوم پر جب غالب آیا تو اس نے اس شہر بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا، تمام لوگوں کو قیدی بنا کر پکڑ لیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث فرمایا، اور بغرض تبلیغ اس شہر بیت المقدس سے گزرے تو اس کو دیکھا، تو اتنا خوبصورت شہر کو جس کو اس بری طرح سے تباہ و برباد کیا گیا ہے، وہ سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو کیسے آباد کرے گا، کیا یہ کبھی آباد ہوگا، کیا اس میں پھر کبھی چہل پہل ہوگی، یہ لوگ کیسے دوبارہ اس بستی میں آباد ہوں گے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ فوراً ان کی روح اسی جگہ کف سے انسری سے پرواز کر گئی، اور پھر وہ 100 برس تک سوتے رہے، اور پھر 100 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور ان سے پوچھا کہ تو کتنا عرصہ یہاں سوتا رہے۔ تو اس نے اپنے کھانے کی طرف دیکھا کہ وہ کھانا بالکل تر و تازہ تھا، وہ باسی نہیں ہوا تھا،
وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں 1 دن سوتا رہا ہوں یا 1.5 دن سوتا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا دیکھ اپنے گدھے کی طرف۔ اس نے جب گدھا دیکھا تو وہ گل سڑ کر ہڈیاں بن چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو پورے 100 سال یہاں پر سوتا رہا ہے۔ پھر اس نے جب بستی کی طرف نظر دوڑائی تو اس نے دیکھا کہ وہ بستی آباد ہے، ہر طرف چہل پہل ہے، وہ بستی انتہائی خوبصورتی سے تیار ہے، شہر آباد ہے اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، چہل پہل ہے۔ اور اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ بستی بھی آباد ہے اور میرا گدھا گل سڑ کر ہڈیاں بن چکا ہے اور میں 100 سال سوتا رہا ہوں، لیکن 100 سال سونے کے بعد بھی میرا کھانا اسی طرح تر و تازہ ہے، تو وہ فوراً اس نے استغفار کیا، سجدے میں گر گیا اور فرمایا کہ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے گدھے کو زندہ فرما دے تاکہ میں دوبارہ اس پر سواری کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو دیکھ میں کیسے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اس گدھے کو زندہ کر کے دکھایا۔ ان کے سامنے ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت پہنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا تیار ہو گیا اور گدھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، آپ نے استغفار کی، سجدے میں گر گئے اور فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جب پھر اس پر ظاہر ہوا تو وہ بولے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اپنی قدرت رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کام کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ دوستو 100 سال کے بعد بھی وہ کھانا تر و تازہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت تھی۔ اور وہ گدھا گل سڑ کر ہڈیاں بن چکا تھا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کتنے 100 سال یہاں سوتا رہا ہوں۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں تو 1 دن سوتا رہا ہوں۔ ظاہر ہے انہوں نے جب اپنے کھانے کی طرف دیکھا کہ وہ کھانا بالکل تر و تازہ ہے، باسی نہیں ہوا، اور جو گدھا ہے وہ تو مرا پڑا تھا، اور انہوں نے جب کھانا دیکھا کہ وہ بالکل تر و تازہ ہے تو انہوں نے سوچا کہ میں تو 1 ہی دن یہاں پہ سوتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 100 سال سوتے رہے ہو، اور وہ بستی اللہ تعالیٰ نے آباد کی ہوئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو یہ دکھانا تھا کہ میں کیسے اس دنیا کا نظام چلا رہا ہوں، کیسے بستیوں کو اجاڑنے کے بعد اس کو میں آباد کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔